بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع نہ کرو، اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھو لیں، اس سے زیور چمک جائے گا، دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال زندگی بھر کمزور نہیں ہوں گے۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہوں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، پیٹ کا درد بنا دوائی کے ختم ہو جائے گا۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ رات کو جلدی سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کامچور ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بدہضمی اور گیس کی پرابلم ختم ہوگی۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ اگر ماہواری کے ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر پی جاؤ، اس میں فوری آرام آئے گا۔ سکن کا نمک سے مساج کرو، سکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے داغ خراشیں دور ہوں گی۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون آنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچنگ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی کپڑوں کی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی سب کچھ یاد کیا بھول جائیں تو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ الم نشرہ پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے تو بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دی اور کہا کہ یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں، جسم کا ہر حصہ طاقت سے بھر جائے گا، شوگر ختم ہوگی، بال لمبے ہوں گے۔ زیادہ غصہ ہونے والے مرد خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو، تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے
نافرمان بن جاتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں تو کھا لو، چند دنوں میں توانا ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تحاشا رزق آتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، اس سے آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار پیزا کھا لے وہ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ دہی قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور ماہواری کے دوران درد بھی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو جب بھی وہ خوشی آتی ہے تو حسد کرنے والا بندہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، سورج نکلنے تک سوئے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا، عبادت کرنا۔ زیادہ آلو کھانے والے بندے کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگایا کرو، اس سے سر کی جوئیں مر جائیں گی۔ گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلا اور شہد ملا کر دیں، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ 2 چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہیں۔ نمبر 1، رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے۔ نمبر 2، اور پسندیدہ بندہ نامیسر ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ ناخن جلدی کاٹو، سستی ختم ہو جائے گی۔ تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کیا کریں۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے نارمل نیند آئے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ چاند کی طرح صاف ہو جائے گا۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھو تو جان لو کہ خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔
ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔